کافروں کا مومن کی شان نہیں. مومن شراب کیسے پیے گا بھائی؟ یہ مومن کا طریقہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ شراب اور پیشاب ایک چیز ہے. جو مومن پیشاب کے چھینٹے سے اپنے پیروں کو بچانے کے لیے اتنے جتن کرتا ہو، وہ حلق میں پیشاب کی طرح شراب کیسے ڈال سکتا ہے؟ نشے کی چیز کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور وہ شراب جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اس نشے کے بارے میں کہ جس نے نشہ کیا اس نے گویا کہ محمد الرسول اللہ کا انکار کیا. جس نے نشہ کیا اس نے قرآن کا انکار کیا. جس نے نشہ کیا اس نے توریت، زبور اور انجیل کا انکار کیا. اور فرمایا نشہ کرنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے گا. پھر تمہیں خیال نہیں. پھر دوسری صفت جو رسول اللہ کے ساتھی ہے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. دوسری صفت ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں. یعنی وہ ایک دوسرے کی پگڑیاں نہیں اچھالتے. جیسے کافروں پر سخت ہے وہ مومنوں کے لیے رحم دل ہے. بچھے جاتے حضور کی امت کے لیے، جانے تو بھی بچھے جاتے، انجانے تو بھی بچھے جاتے. اور ان کو پتا ہے نبی کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے ہاتھوں کی تسبیحوں سے زیادہ، چہروں کی داڑھیوں سے زیادہ، خوبصورت پگڑیوں سے زیادہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے حضور کی امت سے محبت کی ضرورت ہے. جب تک دل میں حضور کی امت کی محبت نہیں ہوگی، نہ تسبیح حضور کے قریب کر سکے گی، نہ پگڑیوں کے پیچ حضور کے قریب کر سکیں گے، نہ تقریریں حضور کے قریب کر سکے گی، نہ نعتیں حضور کے قریب کر سکے گی. جب تک حضور کی امت سے دل میں پیار نہیں ہے. یہ فلسفہ شب معراج یہ ہمیں جبریل نے سکھایا. شب معراج یہ فلسفہ میں جبریل نے سکھایا ہے کہ جب حضور علیہ السلام سدرہ پر پہنچے. آپ نے علماء سے معراج سنا ہوگا، ذرا دو جملے ہم سے بھی سن لیجئے. آقا جب معراج پہ پہنچے سدرہ، پہلی بات تو یہ لوگ کہتے ہیں مسجد اقصی گئے حضور کی معراج، آسمان پہ گئے حضور کی معراج، سدرہ پہ گئے حضور کی معراج، عرش پہ گئے حضور کی معراج. میں نے کہا نہیں، تھوڑا سا جملہ چینج کریں. مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی کی معراج، نبیوں کو نماز پڑھائی، نبیوں کی معراج، آسمانوں پہ گئے، آسمانوں کی معراج، عرش پر قدم رکھا، عرش کی معراج. نبی کی معراج عرش کے آگے شروع ہوتی ہے. اور وہ معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اتنے قریب ہوئے کہ سارے فاصلے ختم ہو گئے. تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات. ہائے ہائے ہائے، نعرے تکبیر. خدا کا دیدار ان کی معراج ہے. عرش پہ جانا ان کی معراج نہیں، عرش پہ جانا عرش کی معراج ہے. جنت میں جانا جنت کی معراج ہے. نبیوں سے ملنا نبیوں کی معراج ہے. یاد رکھیے. دوبارہ سدرہ پہنچے تو وہاں سدرہ پہنچے تو حضور سدرہ کے آگے جانے. تو جبریل نے کہا حضور آپ جائیں، اب میں نہیں آ سکتا. بڑی لمبی تفصیل ہے، وہ نہیں پیش کروں گا، لیکن سن لے. تو سرکار نے فرمایا معراج کا بھی موقع ملا تو بیان کریں گے. حضور نے فرمایا جبریل میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. یہ بھی جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں ان چھوکروں سے کہہ دے ذرا. حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح کہا ذرا جبریل کے آگے جانا بھی تو دیکھ. جہاں جبریل تو جبریل ہے، جبریل کا گمان نہ جائے. جبریل کا گمان نہ جائے، سائنسداں کا گمان نہیں. جبریل کا گمان جہاں نہیں جا سکتا اس سے آگے مصطفیٰ جانے رحمت کے قدم جا رہے ہیں. میرے امام کہتے ہیں گنجے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، گنجے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. حضور نے کہا جبریل میں وہاں جا رہا ہوں، کوئی نہیں. تجھے کوئی حاجت ہے؟ تجھے کوئی حاجت ہے؟ میرے دادا سے یہی کہا تھا نا تو نے کہ آپ کو کوئی حاجت ہے، بتا تجھے کوئی حاجت ہے؟ اب جبریل اپنی حاجت بیان کریں. بھائی حاجت کیا ہوتی ہے؟ اپنے لیے مانگنا نا. جبریل کتنے دانا ہیں، کتنے عقل مند ہیں. جبریل نے مانگا اپنے لیے. طریقہ کیا اختیار کیا؟ کہا یا رسول اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ سردی کا اثر تو نہیں ہوا نا؟ توجہ ہے ادھر؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میری حاجت، جبریل کی حاجت سنیں. میری حاجت یہ ہے کہ جب آپ کی امت پلسرات سے گزرے تو مجھے ان کے پیروں کے نیچے، توجہ کریں کتنے اہم ہو، کتنے وی وی آئی پی ہو،
کسی کا یہ منصب نہیں. حضور کے امتی ہونے کا اعزاز دیکھو. سید الملائکہ، آسمانوں کے معصوم فرشتوں کا سردار، حضور سے عرض کرنا یا رسول اللہ میری حاجت یہ ہے کہ اللہ سے اتنا عرض کر دینا کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے آپ کی امت کے پیروں کے نیچے پر بچھانے کا موقع مل جائے. اللہ کون امت؟ بے نمازی، گنہگار، سیاکار، میرے اور آپ کی طرح بیکار نہیں بلکہ بدکار. جبریل نے بدکار نہیں دیکھا مجھے اور آپ کو، جبریل نے یہ دیکھا بدکار ہے کچھ بھی ہے تو خدا کے محبوب کی امت. تو جبریل نے کیا کیا؟ میں پر بچھا دوں. مطلب کیا؟ جبریل نبی کی بارگاہ میں مقبولیت خاص چاہتے ہیں. حضور میں آپ کا خاص مقبول بننا چاہتا ہوں، لیکن کیسے؟ ڈائریکٹ نہیں کہا. جانتے ہیں یہ نبی یہ ہے کہ ان کی امت کا بھلا چاہو تو یہ نبی اپنا بنا لیتے ہیں. اب نبی کا بننا ہے تو ان کی امت کا بھلا چاہو. امت کی بات کرو، نبی اپنا بنا لیں گے. تو جبریل نے کیا کیا؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی امت کے پیروں کے نیچے پر بچھانا چاہتا ہوں. حضور اتنا خوش ہو گئے کہ دنیا میں معراج میں جبریل کو خدمت اللہ نے سونپی اور قیامت کے دن اس سے خوش ہو کر رسول اللہ نے اپنی خدمت جبریل امین کو سونپ دی اللہ کے اذن سے. تو اگر نبی کا قریبی بننا ہے، نبی کا قرب چاہنا ہے تو حضور کی امت کی بقیہ مت ادھیڑو، ان کی پگڑیاں مت اچھالو، ان کا برا مت چاہو، ان کی بچیوں کے رشتے مت توڑو، ان کے خلاف بغاوت مت کرو، ان کی غیبتیں مت کرو، ان کی کھیتیوں پہ قبضہ مت کرو، ان پہ کیس مت کرو، ان کا قتل مت کرو، ان کو مار پیٹ مت کرو. نبی کا بننا ہے تو نبی کی امت کے پیروں کے نیچے بچھنا سیکھ جاؤ. جتنا نبی کی امت کا بھلا چاہو گے نبی تمہیں اتنا اپنا قرب عطا کریں گے. لیکن یاد رکھیے جبریل پر بچھائیں گے تو میرے امام کہتے ہیں میں کیا کروں گا. ہائے ہائے، یہ بھی عشق کی بات ہے. جس کو محمد الرسول اللہ جیسا مددگار ملے پھر جبریل اور پرے جبریل. تو جب پل صراط کا تصور کرتے تو کہتے ہیں میں آیا ہوں پل صراط پر، اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں. ہم پہلے کہتے تھے گجرات اور راجستھان میں کہ جب ہم یوپی میں شعر پڑھتے تو یوپی والے سمجھتے ہیں، لیکن اب یوپی والوں کا بھی علمی گراف اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ یا تو ان کو سردی لگی ہوئی ہے یا تو وہ شعر نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اہل صراط روح امی کو خبر کریں. اہل صراط روح امی کو خبر کریں. چاہتی ہے امت نبوی عرش پر کریں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے جبریل امین کو اطلاع کرو، اے پل صراط کے فرشتوں جبریل کو خبر کر دو کہ امت محمدیہ پل صراط سے گزر رہی ہے، ذرا آئیے اور اپنا پر بچھا دیجئے. لیکن عشق نے کچوکے دیے. احمد رضا تجھے اتنا بڑا مددگار محمد الرسول اللہ جیسا ملا اور تم کہہ رہے ہو کہ جبریل کو پر بچھانے کے لیے کہا نہیں. پھر فوراً پلٹ گئے اور دوسری بات میں کہتے پل سے اتارو. اپنے نبی کی طرف متوجہ ہو گئے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ارے جبریل پر بچھائے تو پر کو اللہ اکبر. یا رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر پل سے اتار دیجئے. اللہ اکبر. جب نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہوگا اور حضور پل صراط سے اتار رہے ہوں گے تو سب ڈگمگا رہے ہوں گے اور عاشق کیا کہیں گے؟ رضا پل سے کرتے گزریے ہے رب سلیم محمد دیکھو تو صحیح کیا شان ہے حضور کی امتی ہونے کی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین معہو، پہلی صفت اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور تیسری صفت قرآن کیا کہتا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جب تم نبی کے ساتھ والوں کو، جو نبی کے ساتھ، کس کے ساتھ ہو؟ کس کے ساتھ ہو؟ نبی کا ساتھ چاہتے ہو؟ قرآن ڈیفینیشن بیان. نماز نہیں پڑھتے نبی کا ساتھ مل جائے گا. ابھی کون کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتا. قرآن کہہ رہا ہے نبی کا ساتھی بننا ہے. رسول اللہ کا ساتھ چاہیے تو نمازی بنو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تراہم، جب تم ان کو دیکھو گے رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب ان کو دیکھو گے تو رکوع سجود کرتے دیکھو گے. اور اس کی برکت کیا ہے؟ وہ اس رکوع سجود کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرتے.
تو جنت ملے گی حضور کے اللہ کے فضل سے، اور اللہ کا فضل ملے گا رکوع اور سجود کی برکت سے۔ نماز نہیں پڑھتے حضور کا ایک دن میں 5 بار حضور کو رنجیدہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا دل دکھاتے ہیں، مسجد ویران ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے، مسجدوں کی طرف آتے نہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں محمد ان سے بیزار ہوں، آقا فرماتے ہیں ان سے بیزار ہوں، سرکار فرماتے ہیں میں ان سے بیزار جو نماز نہیں پڑھتی۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتی، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں سب سے زیادہ قیامت کے دن جس کو عذاب ہوگا وہ بے نمازی ہوگا۔ اس لئے میرے بھائیوں ادب کا تقاضا یہ ہے، نماز پڑھیے، حضور کی بات پہ عمل کیجئے۔ اگر وقت ہوتا بہت ساری باتیں ہوتی، لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا، 1:45 بھی بج گئے، سردی کا موسم بھی ہے، بس جاتے جاتے ایک آخری بات اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ یہ طے کر لو کہ میں نے نماز پڑھنا ہے، سچے دل سے ارادہ کر لو، اللہ تمہیں نمازی بنا دے گا۔ دل سے ارادہ کر، سچے دل سے۔ یو پی کی مسجدوں کا، بہار بنگال کی مسجدوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر چند بوڑھے نظر آتے ہیں، بلکہ بعض مسجدیں تو ایسی کہ سفر میں اگر کہیں رک جاؤ نماز کے لیے تو ایسا لگتا ہے کئی دن سے یہ مسجد کھلی نہیں ہے۔ سوچو تو بس آخری میں ایک بات آپ سے کہہ کر بات پوری کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ حج کو گئے تو ایک مسجد میں وہ رکے۔ جب مسجد میں رکے نا تو اس بزرگ نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے کہ کوئی رونے والا رو رہا ہے اور کہتا ہے اللہ ان کو برباد کر، جس نے مجھے ویران کیا اس کو برباد کر۔ بہنوں کی بھی توجہ، بہنیں خود بھی نماز پڑھیں، جلسے میں آئیے میری بہن نماز پڑھیے، نماز کی پابندی کیجیے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ اگر مائیں نمازی ہو جائے گی نا تو امین القادری کو نماز کے عنوان پہ تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بچے خود بخود نماز پڑھیں گے جب ماں نماز پڑھے گی۔ تو بزرگ حج کے لیے جا رہے تھے، مسجد میں قیام کیا تو دیکھا کہ کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کو برباد کر دے، ان کو ویران کر دے۔ انہوں نے سوچا یہ آواز کدھر سے آ رہی کدھر، سب دیکھا تو کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اللہ سے دعا کی اللہ مجھے بتایا جائے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو غیب سے آواز آئی یہ مسجد کے در و دیوار کے رونے کی آواز ہے، یہ مسجد کے در و دیوار کے رونے کی آواز ہے۔ مسجد رو کر اللہ سے التجا کر رہی ہے کہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کو ویران کر دے، برباد کر دے۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا پیر صاحب ہے اللہ کے بہت بڑے ولی آئے، تو سب ملنے کے لیے آئے، کہا حضرت کھیتیاں صحیح نہیں چل رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، سب جیسے دکھڑا سناتے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری دکھ کا مداوع میرے پاس ہے، تمہاری تکلیف کی ختم ہونے کی کنجی چابی میرے پاس ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا بیٹا مسجد صاف کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، انشاءاللہ میں حج سے واپس آؤں گا، گارنٹی دے جاتا ہوں تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ اب اللہ والے نے کہہ دیا، سب نے مان لیا۔ اچھا یہ بات بھی ہے نا، یہ بات بھی عمل کرنے والا بندہ جب دل سے کہتا ہے تو لوگ مان لیتے ہیں۔ اصل میں ہم لوگ ہی بے عمل ہو گئے، ہم لوگ ہی بے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم لوگ ہی بے عمل نہیں بلکہ بد عمل۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، لیکن یاد رکھیے آپ لوگ اپنے سوچیے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو۔ میرے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آج کل آپ لوگوں کو کھلبلی رہتی ہے، مولانا عبدالقادر پر کس کا کیا فتویٰ ہے، جامع مسجد کے امام پہ کس کا کیا فتویٰ ہے، صادق رضوی صاحب پہ کس کا، اس میں تم چلبلی کرتے رہتے ہو، کس نے کیا فتویٰ دیا، تم پر مولا علی کا کیا فتویٰ ہے بتاؤ، تم پر حضرت عمر ابن خطاب کا کیا فتویٰ ہے بتاؤ۔ نماز نہیں پڑھنے والوں، فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی صحابہ کے نام لکھے، مولا علی، فاروق اعظم، عبداللہ ابن مسعود سمیت، کہا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، کہ جو نماز نہیں پڑھے کافر ہے۔ اگرچہ
اگرچہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے، تعویل کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا فتویٰ ہے نا، کئی صحابہ کا جنہوں نے بے نمازی کو کافر کہا ہے، تو موجودہ دور کے مفتی صاحب نے کس پہ فتویٰ لگایا یہ تمہیں یاد ہے؟ بے نمازی ہونے کی وجہ سے صحابہ نے تم پہ کیا فتویٰ لگایا یہ تمہیں یاد نہیں رہتا؟ آپ مجھے بتائیں۔ پھر کہہ رہا ہوں ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے، تعویل کرتے ہیں۔ لوگ میرے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بے نمازی کو کافر کہتے ہیں۔ میں کون ہوں بھائی؟ میں کون ہوں؟ میری اوقات کیا ہے؟ میں کوئی نیا نظریہ پیش کروں گا؟ ہم فقہاء کے مقلد ہیں، امام اعظم کے مقلد ہیں، غوث اعظم کے مرید ہیں، ہم اپنی مرضی سے کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ بلکہ بھائیوں ہم بے نمازی کو کیا کافر کہیں؟ ہم لوگ تو صاحب فتویٰ ہیں ہی نہیں، ہم تو مفتیوں کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، صوفیہ کے غلام ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم فتوے والے لوگ نہیں ہیں، فتویٰ دینا مفتی کا کام ہوتا ہے، ہمارا کام نہیں۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ جس کے اوپر کفر کا فتویٰ دے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اگرچہ احناف تعویل کرتے ہیں اور وہ تعویل کو ہم مانتے ہیں، لیکن تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ غور کر لو، اگر قیامت کے دن صحابہ کے فتوے کے مطابق فیصلہ ہوا تو کیا منہ لے کر کے اٹھو گے؟ موجودہ دور کے کسی بزرگ کے قلم کو خطا ہو سکتی ہے فتویٰ دینے میں، لیکن اصحاب مصطفیٰ، وہ بھی مولا علی، فاروق اعظم، عبداللہ ابن مسعود، یہ ایسے بڑی بڑی ہستیاں، غور تو کیجئے کہاں ہو؟ بہرحال تو بزرگ نے فرمایا نماز پڑھو بیٹا آپ سب لوگ، تمہارے حالات بدل جائیں۔ وہ گئے، حج کیا، حج سے واپس اسی مسجد میں قیام کیا تو دیکھا کہ در و دیوار سے آواز آئی، اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کو آباد کر دے۔ اب دیکھا تو مسجد صاف ستھری تھی، سب مصلی وغیرہ سب بچھے ہوئے تھے، سب سیٹ اپ صحیح تھا ایسے میں، اور کوئی دعا کر رہا تھا جس نے مجھے آباد کیا اس کو آباد کر دے، جس نے مجھے کہا یہ اب کس کی آواز ہے؟ غیب سے آواز ہے، یہ مسجد کی دعا کی آواز ہے، کیونکہ آپ کے کہنے پہ سب سدھر گئے۔ جب آنے کے بعد لوگوں نے کہا حضرت آپ کا شکریہ، آپ نے کیا نسخہ بتا دیا، نمازی بن گئے تو حالات ہی بدل گئے۔ فرمایا بیٹا تمہیں نہیں پتا، جب تم نماز نہیں پڑھتے تھے تو مسجد تمہارے لیے بد دعا کرتی تھی، مسجد بد دعا کرتی۔ مسجدیں تو بنا رہے ہو، بناؤ، لیکن مسجد ماں بد دعا کرے تو بیٹا پنپ نہیں سکتا، عالم بد دعا کرے تو عالم کا ماننے والا پنپ نہیں سکتا، امام بد دعا کرے تو مقتدی پنپ نہیں سکتا۔ بھائیو جس کے لیے مسجد بد دعا کرے، سوچو تو صحیح، اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں، مسجد آپ کے لیے بد دعا کر لے، وہ بزرگ کے قول کے مطابق۔ اس لیے توبہ کرو، اللہ کے ولی کے آستانے پہ توبہ کرو، سدرو سورو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، ادب کرو، ادب، اور اصل ادب ہے فرما برداری۔ حضور کا اصل ادب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو فرما دیا اس پر عمل کرو، جتنا ادب میں آگے بڑھو گے اتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی، اور جس نے جتنا ادب کیا ہے سبحان اللہ، اللہ نے اس کو وسیلہ عطا کیا ہے۔ ایک بات چھوٹی سی ذہن میں آ گئی، سوچا کر لو۔ ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان محمود غزنوی، کئی سال کے بعد اس کی موت کے کئی سال کے بعد اس کی قبر کھلی تھی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ بادشاہ کا کفن، دیکھیے عالم کا کفن میلا نہ ہونا حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہوتا ہی ہے نیک متقی پرہیزگار، لیکن بادشاہ لوگوں سے کچھ اچھے کام بھی ہوتے کچھ برے کام بھی ہوتے ہیں۔ محمود غزنوی جیسا بادشاہ، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، لوگوں نے اس کو قبر سے نکال کر منتقل کیا، قبر منتقل کی محمود کو۔ لوگوں نے بہت غور کیا کہ کیا چیز تھی، تو آخری میں اسی نتیجے پہ پہنچے وہ بڑا با ادب تھا۔ محمود غزنوی بہت با ادب تھا، اور محمود کے ادب کا ایک واقعہ جو ذہن میں آتا ہے وہ سن لیں۔ آج کل تو بے ادبوں کو دیکھ کر بے ادب ہو رہے ہو، ادب سیکھو، ادب 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 ادب، الدین کلہ ادب، پورا دین ہی ہمارا ادب ہے، ادب سیکھو، بہت ادب سیکھو۔ اللہ اکبر۔ محمود غزنوی کے ایک وزیر تھے، پہلے غلام تھے بعد میں وزیر ہوئے، ان کا نام ایاز تھا۔ ایاز کے بیٹا پیدا ہوا تو ایاز نے حضور کی محبت میں اس کا نام محمد رکھا۔ وہ بچہ جوان ہو گیا تو ایاز نے کہا میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت میں رہے گا۔ تو عام بادشاہ لوگ عام طور پہ بہت معتمد لوگوں کو خدمت میں رکھتے ہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ کے لیے پانی وانی بیت الخلاء میں اور حمام میں رکھنے کی بات تھی، تو بادشاہ نے
ایاس کے بیٹے کو یوں کہا، ایاس کے بیٹے اے ابن ایاس اٹھو اور بیت الخلا میں حمام میں پانی رکھ دو۔ تو ایاس نے سنا تو لرز گئے، آج بادشاہ میرے بیٹے کا نام نہیں لے رہے، نام لیے بغیر بات کرنے۔ تو بادشاہ کا عالم پناہ جب وہ فارغ ہو گئے، آ گئے تو کہا حضرت اگر جان بخشی ہو تو ایک سوال کریں؟ کہا بالکل کرو ایاس، کیا بات ہے؟ کہا حضرت آج آپ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، ابن ایاس کہا، ابن ایاس کہا، ایاس کا بیٹا کہا، اس کا نام نہیں لیا۔ سلطان کی آنکھیں چمک گئی، آنکھوں میں اشک رواں ہو گئے، اور سلطان نے کہا ایاس تیرے بیٹے کا نام محمد ہے نا؟ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے نا؟ اور میں پوری زندگی میں کبھی بھی نام محمد بے وضو نہیں لیتا، جس وقت بیت الخلا میں جانا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، تو بے وضو نام محمد لے کر کیسے پکارتا؟ اس لیے میں نے محمد نہیں کہا بلکہ ایاس کا بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ یہ ادب تھا بادشاہ کے پاس، اور آج حضور علیہ السلام کا نام، بزرگوں کا نام ایسی روا روی میں لیتے ہو، ہمارے بچے بھی ایسی روا روی میں لیتے ہیں، بلکہ کچھ بدبخت تو ایسے آ گئے ہیں کہ اب آپ کو سکھا رہے ہیں حضور پر اعتراض مسلمانوں کے تم خود کرتے ہو، بزرگوں پہ اعتراض مسلمانوں کا تم خود کرتے ہو۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ ارے کم سے کم اتنا تو دیکھ لیتے میرے بھائیوں کہ جو جس سے محبت اور عقیدت کرتا ہے اس کا نام کتنے پیار سے لیتا ہے۔ حد ہے کہ ہم بے ادب ہوتے جا رہے ہیں، ادب کی طرف آؤ۔ دین ادب کا نام ہے، مسلک ادب کا نام ہے، مذہب ادب کا نام ہے، اور ہمارا مسلک ہم جس کو مسلک اعلیٰ حضرت سے تعبیر کرتے ہیں، اس نے کیا ادب سکھایا، سبحان اللہ، کیا ادب سکھایا، اللہ اکبر۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی جب حضور کا ذکر سنتے ہم لوگ تو پلتی مار کر بیٹھتے، لیکن امام اہل سنت تو 2 زانو ہو کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حال تھا۔ بلکہ کیا ادب، ارے ولیوں کا کیا ادب کرو گے، اعلیٰ حضرت سے سیکھو۔ غوث پاک کی نیاز بنی، یہ بات بد مذہب کے کان نہ سنے، ان کے کان بہرے ہوں، اس لیے کہ یہ بات بھائی سونا سنار کے پاس لے جایا جاتا ہے، دھوبیوں کے پاس نہیں لے جایا جاتا۔ یہ جو چیز جتنی قیمتی ہے اس کے پاس جائے گی، سونا سنار کے پاس لے جایا جائے گا، بھٹیاروں کے پاس نہیں۔ لیکن چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے بھائی، انٹرنیٹ نے اچھا بھی کیا برا بھی کیا، سناروں کی بات دھوبیوں تک پہنچا دی تو اچھلنے لگے، بھٹیاروں تک پہنچا، یہ کیا میں نے کہا یہ ہے، وہ تیرے لیے نہیں ہے، سنار کے لیے سونا ہے، بھٹیارے کے لیے نہیں ہے، جوہری کے لیے جوہر ہے، دھوبی کے لیے نہیں ہے۔ تو سنیے ذرا، یہ سنار والی بات ہے، جو سنار ہے ان کے لیے، جو جوہری ان کے لیے، ٹھیک۔ غوث پاک کے نام کی فاتحہ بھی توشہ شریف کی فاتحہ تقسیم کرنے کے لیے غوث پاک کے شہزادے کا انتخاب ہوا، اور وہ شہزادہ کون تھا؟ حضور محدث اعظم کی چوچوی رحمت اللہ۔ اب جو توشہ تقسیم ہو رہا تھا تو لینے والوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے تھوڑا سا زمین پر آ گیا، گر گیا نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ امام اہل سنت کی افکار ہمارے کندھوں پر ہمیں رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں کہ بولو تو ذرا تول کے بولو۔ غوث پاک کی توشے کی نیاز کے چند ذرات زمین پر آ گئے، جس کو لوگ کہتے ہیں گر گئے، لیکن ہم گرنا نہیں کہیں گے کیونکہ اس پہ غوث پاک کا نام پڑھ دیا گیا نا۔ ہاں تو زمین پہ آ گئے، کسی کی توجہ نہ ہوئی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی توجہ ہوئی تو اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد کسی کو کہا نہیں، ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں بڑے اتنے ہو گئے، ہم تو لوگوں کو ساری چیزیں لوگوں کو کہنا، خود کچھ نہیں کرنا، بڑے اتنے ہو گئے ہم۔ اللہ ایسی بڑائی سے بچا لے جو آخرت کو برباد کر دے، اس بڑائی کو آگ لگے جو انسان کو شیطانت کی طرف لے جائے، بے ادبی کی طرف لے جائے۔ اللہ اکبر، میرے امام 14ویں صدی کا مجدد امام اہل سنت خود اٹھتا ہے، ان توشے کے ذرات کو زمین پر رکھا ہوا دیکھ کر پوری، جب وہ اٹھے تو پوری محفل اٹھ گئی، لیکن امام کو لوگوں نے دیکھا آپ دونوں گھٹنے زمین پہ رکھتے ہیں
اور زمین پہ رکھنے کے بعد زبان کی نوک سے اس توشے کو اٹھاتے ہیں. لوگ حیران ہو کر دیکھتے یہ کیا ہے؟ فرمایا جس پہ مرشد غوث پاک کے نام کی فاتحہ ہو گئی ہو پھر اس کا ادب اسی طرح کیا جانا چاہیے. ذرا غور کریں، جب غوث پاک کے نام کے فاتحے کے حلوے کی مرشد امام اہل سنت اتنا ادب کرتے ہیں تو نام غوث اعظم کا کیا ادب ہوگا؟ اور جب نام کا اتنا ادب ہے تو ذات غوث اعظم کا کیا ادب ہے؟ یوں ہی دنیا میں ڈنکے نہیں بجتے، جو اہل فضل کے غلام ہو جاتے پھر ان کے نام کے ڈنکے بجا کرتے ہیں. پھر دنیا یوں کہنے لگتی ہے نا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. ادب اس منزل پر لے جاتا ہے. تصور کیجئے، گھر جا کے سوچئے گا جو نیاز غوثیہ کا اتنا ادب کرتا ہو وہ اولاد غوثیہ کا کتنا ادب کرتا ہوگا، وہ چوکھٹے غوث اعظم کا کتنا ادب کرتا ہوگا، وہ ذات غوث اور جو غوث پاک کا اتنا مؤدب ہو وہ امام حسین اور مولا علی کا کتنا ادب کرتا ہوگا، اور جو ان کا ایسا غلام ہو پھر وہ اپنے نبی کا کیسا ادب کرتا ہوگا. یہ ادب کی منزلیں، ادب سے سب ملتا ہے. ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اقبال نے عمل کہا تھا، میں ترمیم کر رہا ہوں، ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ادب کرو گے تو جنت ہے، ادب نہیں کرو گے جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ. اتنا بڑا علم والا تھا، آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، بولو جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. اور کتا تھا، ولیوں کے ادب میں 309 سال تک کے پیر پھیلا کے چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، اللہ نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا. ارے کتا ادب کر کے جب جنتی ہو سکتا ہے، اگر انسان بادب ہو جائے تو اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ادب دے، توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.